أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 97. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں انسانوں پر کیا کیا اس کے احسانات ہیں، حلال و حرام اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے طے کرتا ہے، وہ چیزیں حرام اللہ نے کی ہے جن میں انسانوں کے لیے نقصان ہے، وہ اللہ ہی تعالیٰ جانتا ہے. اب یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، جعل اللہ، اللہ نے بنایا ہے، الکعبۃ، کعبے کو، البیت الحرام، مقدس گھر، محترم گھر بنایا. یعنی دنیا میں بہت سارے گھر ہیں، اینٹ پتھر کے ہی بنا ہوا. کعبہ کیا ہے؟ وہ بھی اینٹوں اور پتھروں کا ہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کعبے کو کیا بنایا؟ کعب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ابھری ہوئی چیز، اسی لیے اس کو بھی کعب بولتے ہیں. قرآن میں ہے نا کہ وجوہکم و ایدیکم و ارجلکم الی الکعبین، اس کو اینکل کو، کیونکہ وہ ہڈی ابھری ہوئی ہے نا. تو اسی طرح سے وہ کعبہ جو ہے چونکہ اوپر ہے اور اس کی ایک ہائٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کعبے کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا ہے؟ البیت الحرام، مقدس اور محترم گھر، جس کا احترام کیا جائے، جس کی عزت کی جائے. کیا بنایا ہے؟ قیاما للناس، قیامن، لوگوں کے قائم رہنے اور باقی رہنے، لوگوں کے دنیاوی اور دینی دونوں نفع کے لیے. انسان کے لیے کعبے میں کیا کیا دنیاوی اور دینی فائدے ہیں؟ اللہ کے گھر میں دینی اور دنیاوی کون سے فائدے؟ نمبر 1، ہم جو نماز پڑھتے ہیں کس کی طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں؟ کعبے کی طرف. نمبر 2، طواف جو ہم کرتے ہیں وہ کس کا کرتے ہیں؟ اس میں کس کا فائدہ ہے؟ ہمارا فائدہ ہے. اسی طرح سے وہاں پر جا کر کے نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 1,00,000 نماز. یہ کون سا فائدہ ہے؟ دینی فائدہ اور ہمارا فائدہ ہے. دنیاوی فائدے کیا کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ جو کعبہ ہے، آج کے زمانے میں تو ہر جگہ آپ کو ہر چیز ملتی ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ. اس زمانے میں جس وقت وہ ایک پتھروں کی جگہ تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں ہوتا تھا وہاں، لیکن پوری دنیا کی اکنامی کھینچ کر کے کہاں آتی تھی؟ حج کے مہینے میں. اور جو کعبے کا اور مکے کی جو اکنامی تھی پوری کی پوری، بلکہ پورے عرب کی اکنامی کو بیلنس کرنے کا ذریعہ. اور آج بھی آپ دیکھیے کہ وہاں چلے جائیے آپ، دنیا کی کون سی چیز کون سے موسم میں آپ کو نہیں ملتی. پھر اس کے علاوہ دنیا بھر کے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، ایک یونٹی، ایک اتحاد. یہ انسانیت کا فائدہ ہے کہ نہیں اس میں؟ پھر لوگوں سے ملنے جلنے کا، ایک دوسرے کے کلچر اور ثقافت کو جاننے کا موقع ملتا ہے. اور سب سے بڑی چیز مساوات،
یکسانیت کہ انسانوں کے اندر دوری، لڑائی، جھگڑے، فساد کب پیدا ہوتے ہیں؟ جب انسان اپنے آپ کو سپیریئر اور دوسرے کو کیا سمجھتا ہے؟ انفیریئر، کہ یہ چھوٹے لوگ ہیں. جیسا مان لیجیے کہ اسرائیل غزہ میں کیوں قتل کر رہا ہے؟ معلوم ہے وہ مسلمانوں کو کیا بول رہے ہیں؟ جینٹائل، کیڑے مکوڑے کی طرح، ان کو مارنے میں کوئی گناہ نہیں. تو سپیریئر جب آدمی کو سمجھتا ہے، وہاں کعبے میں جا کر کے اللہ کے گھر کے پاس جب انسان جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک سپر پاور امریکہ کا آدمی اور ایک نیپال اور بھوٹان کا آدمی، دونوں کیسے ہیں؟ ایک ہی لیول پہ، ایک ہی لباس میں، ایک ہی حالت میں. تو یہ مساوات کا ذریعہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دینی اور دنیاوی دونوں زندگی کو باقی اور قائم رکھنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے کس کو بنایا ہے؟ کعبے کو. اس کے علاوہ بھی بہت سارے فائدے ہیں. والشہر الحرام، اور مقدس اور سیکرڈ مہینے اللہ تعالیٰ نے بنائے. اس میں بھی انسانوں کا کیا فائدہ ہے معلوم؟ انسان کی زندگی، اس کی ترقی، اس کی صحت، اس کی اکنامی کس چیز پر ڈیپینڈ کرتی ہے؟ کس چیز پر ڈیپینڈ کرتی ہے؟ امن، پیس، سیکیورٹی. جہاں امن، آپ دیکھیے دنیا میں فار ایگزامپل لوگ سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں معلوم آپ کو؟ دنیا کے سارے ارب پتی سوئٹزرلینڈ یا دبئی جا رہے ہیں. کیوں؟ ان کو معلوم ہے کہ یہاں پر کیا ہے؟ کوئی بم نہیں پھٹے گا، کوئی فساد اور رائٹ نہیں ہوں گے، کوئی حملہ نہیں کر دے گا، کوئی سیکیورٹی ہے، امن ہے، سکون ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بول رہا ہے کہ جو اللہ نے مقدس مہینے بنائے ہیں 4، اس میں کیا ہوتا تھا؟ وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے اور کاٹنے مارنے والے لوگ بھی کیا کرتے تھے؟ جنگ چھوڑ دیتے تھے. یہ اللہ کا مقدس مہینہ. اور انہی مہینوں میں ان کے تجارتی قافلے، ان کے بزنس. آپ دیکھیے نارملی جن دیشوں میں، جن ملکوں میں امن اور سکون نہیں ہے، وہ کہاں پہ ہیں؟ نیچے جا رہے ہیں. جہاں امن اور سکون ہے وہاں پر اوپر جا رہا ہے. تو یہ مہینوں کی وجہ سے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امن اور سکون رہتا تھا. تیسری چیز والہدیہ. ہدی کسے کہتے ہیں؟ وہ قربانی کے جانور جن کو کعبے میں جا کر کے حدود حرم میں کیا کیا جاتا ہے؟ ذبح کیا جاتا ہے، لے کر کے جائے. اس میں کیا فائدہ ہے آپ دیکھیے. جو عرب کی اکنامی تھی اس کا مین ذریعہ کیا تھا؟ یہی اونٹ، بکری مین. اب ظاہر بات ہے کہ ان کے کھانے پینے کا سارا دار و مدار اسی پہ ہوتا تھا. لوگ اب قربانی کے جانور جب یہاں آتے ہیں، وہاں پہ ذبح ہوتے ہیں، ان کا گوشت ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، ان کے چمڑے، ان کی ساری چیزیں. تو وہ آج بھی آپ دیکھیے کہ اگر گوشت کا کاروبار دیکھیے، میٹ کا، تو بلینس آف ڈالر میں ہے. یہ وہاں کی اکنامی کو مضبوط کرنے کے لیے. اس میں بھی لوگوں کے. تو قربانی میں دینی فائدہ کیا؟ ہر ایک بال کے بدلے کیا ملتی ہے؟ کیا ملتی ہے؟ نیکی ملتی ہے انسان کو. یہ دینی فائدہ. دنیاوی فائدہ کیا ہے؟ اس کی تجارت، اس کی بزنس، اس کے چمڑوں کی، اس کے گوشت کو کھانے کا ذریعہ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. والقلائد، چوتھی چیز اور آخری چیز، ہار. قلادہ کسے کہتے ہیں؟ ہار کو، گلے کے پٹے کو. اسی کی جمع ہے قلائد. جب لوگ قربانی کے جانور لے کے آتے تھے تو ان کے گلے میں ہار، کچھ اس طرح کی چیزیں ڈال دیتے تھے جس سے سمجھ میں آ جائے کہ یہ قربانی کا جانور ہے، اس کا احترام کیا جائے. اب وہ دنوں میں کیا ہوتا تھا؟ اس کے بزنس، اس کے بیوپار، تو اس کے ذریعے سے ان کی اکنامی اور ان کی مالی حالت، ان کی تجارت اور بزنس بڑھتی تھی. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ 4 چیزوں کو بتا کر کے، ذالک، یہ اس لیے ہے اللہ تعالیٰ بتا رہا، لتعلموا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض،
جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے اور جو کچھ زمین پر، سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب اللہ کے علم میں ہر چیز ہے تو وہ جس چیز کو حلال کرے گا، جس چیز کو حرام کرے گا، اس سے بہتر فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پورا پورا علم۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیوں بتایا لاسٹ میں کہ جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال اور جائز کی ہیں، جو چیزیں حرام کی ہے، تم ان کی کتنی پابندی کرتے ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کو کیا ہے؟ معلوم۔ اور جب معلوم ہے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ حساب بھی لے گا۔ اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے Allah has made the Kaaba the sacred house, a standing for the people, and has sanctified the sacred months and sacrificial animals and garlands. That is so you may know that Allah knows what is in the heavens and what is in the earth, and that Allah is knowing of all things. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار ان گنت احسانات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہا ہے۔ اس میں سے 4 چیزیں گنائی ہیں، اس پہ اور بھی غور کریں گے تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے حکموں کو دل سے خوشی خوشی قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔